السلام علیکم سامعین محترم، یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو بہت سی اسلامی کتب سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر نمونہ کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ریڈنگ کرتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 63 پر پہنچے تھے، جہاں پر ہے کہ ایک حقیر سا نمونہ مالکیت حقیقی کا ہم اپنی ذات میں اپنے اعضائے بدن کے بارے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم آنکھ، کان، دل اور اپنے اعصاب کے مالک ہیں۔ اس سے مراد اعتباری مالکیت نہیں بلکہ ایک قسم کی حقیقی مالکیت ہے جس کا سر چشمہ، ربط، تعلق اور احاطہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اس جہان کا مالک نہیں؟ اگر ہے تو پھر کیوں ہم اسے مالک روز جزا کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ایک نقطے کی طرف متوجہ ہونے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ خدا کی مالکیت اگرچہ دونوں جہانوں پر محیط ہے، لیکن اس مالکیت کا ظہور قیامت کے دن زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن تمام مادی رشتے اور اعتباری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن کسی شخص کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یہاں تک کہ شفاعت بھی فرمان خدا سے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ وہ دن کہ جب کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، اس کے ذریعے کسی کی مدد کر سکے، اور تمام معاملات خدا کے ہاتھ میں ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں اس دنیا میں انسان دوسرے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی زبان سے، کبھی مال سے، کبھی افرادی قوت سے، اور کبھی مختلف کاموں سے دوسرے کو اپنی حمایت اور مدد فراہم کرتا ہے، لیکن اس دن ان امور میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوگی۔ اس لیے تو جب لوگوں سے سوال ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، صرف خدائے یگانہ کامیاب و کامران کی حکمرانی ہے۔ سورہ مومن آیت 16۔ قیامت کے دن پر اور اس بڑی عدالت گاہ پر ایمان کے، جس میں تمام چیزوں کا بڑی باریک بینی سے حساب لیا جائے گا، انسان کو غلط اور ناشائستہ عمل سے روکنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ نماز کے قبیح اور برے اعمال سے روکنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ انسان کو ہر وقت اس کی یاد دلاتی ہے جو اس کے تمام کاموں سے واقف ہے، اور دوسرے عدل خدا کی بڑی عدالت کو بھی یاد دلاتی ہے۔ روز قیامت خدا کی مالکیت پر ایمان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کا اعتقاد رکھنے والا مشرکین اور منکرین قیامت کے مقابل قرار پاتا ہے، کیونکہ آیات قرآنی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان ایک عمومی عقیدہ تھا، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو کہتے تھے خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ۔ سورہ لقمان آیت 25۔ جبکہ وہ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب انکار کرتے اور اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوتے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ کیا تمہیں ایسے شخص سے متعارف کرائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم خاک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہارے ان منتشر اجزاء کو سمیٹ کر پھر سے زندہ کیا جائے گا، جانے وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے یا دیوانہ ہے۔ سورہ سبا آیت 7 اور 8۔ ایک حدیث میں امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ جب آیت مالک یوم الدین تک پہنچتے تو اس کا اس طرح سے تکرار کرتے کہ یوں لگتا جیسے آپ کی روح بدن سے پرواز کر جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوئی ہے یہ آیت، اس سے مراد قیامت ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ انفطار کی آیت
17, 18 اور 19 میں صراحت کے ساتھ اس مفہوم کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ یہ تعبیر قرآن مجید میں سے 10 سے زیادہ مرتبہ اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اب رہی یہ گفتگو کہ اس دن کو یوم الدین کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن جس دن لغت میں جزا کے معنی میں ہے اور قیامت کا واضح ترین پروگرام جزا و سزا اور ثواب ہے، اجر و ثواب ہے۔ اس دن پردے ہٹ جائیں گے اور تمام اعمال کا تمام تر باریک تفصیلات کے ساتھ محاسبہ ہوگا اور ہر شخص اپنے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا پائے گا۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا یوم الدین سے مراد روز جزا، روز حساب ہے۔ اس روایت کے مطابق تو یہاں دین حساب کے ہم معنی ہے۔ شاید یہ تعبیر ذکر علت اور ارادہ معلول میں سے ہو کیونکہ ہمیشہ حساب جزا کی تمہید اور مقدمہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کا یہ نظریہ بھی ہے کہ قیامت کے دن یوم الدین اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن ہر شخص اپنے دین اور آئین کے مطابق جزا و سزا پائے گا، لیکن پہلا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ انسان کے دربار خدا میں پیش ہو کر حاجات اور تقاضوں کو بیان کرنے کی حقیقت میں گفتگو کا لب و لہجہ یہاں سے بدل جاتا ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں خدا کی حمد و ثنا اور اس کی ذات پر ایمان کا اظہار نیز قیامت کا اعتراف تھا، لیکن یہاں سے گویا بندہ اس محکم عقیدہ اور معرفت پروردگار کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے حضور اور اس کی ذات پاک کے روبرو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اسے مخاطب کر کے پہلے اپنی ابدیت کا اظہار کرتا ہے اور پھر اس سے طلب امداد کے لیے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صرف تیری پرستش کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب گزشتہ آیات کے مفاہیم انسان کی روح میں سرایت کر جاتے ہیں تو اس کے وجود کی گہرائیاں اس اللہ کے نور سے روشن ہو جاتی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اس کی عمومی اور خصوصی رحمت اور روز جزا کی مالکیت کو جان لیتا ہے۔ تو اب عقیدے کے لحاظ سے فرد کامل نظر آنے لگتا ہے۔ توحید کے اس گہرے عقیدے کا پہلا ثمر اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف انسان خدا کا خالص بندہ بن جاتا ہے، بتوں اور شہوات و خواہشات کے عبادت کے دائرے سے نکل آتا ہے، اور دوسری طرف طلب امداد کے لیے اس کی ذات پاک کی طرف ہاتھ پھیلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ آیات توحید ذات و صفات بیان کر رہی ہیں، اور یہاں توحید عبادت اور توحید افعال سے متعلق گفتگو ہے۔ توحید عبادت یہ ہے کہ کسی شخص یا چیز کو ذات خدا کے علاوہ پرستش کے لائق نہ سمجھا جائے، صرف اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، صرف اس کے قوانین اور احکام کو قبول کیا جائے اور اس کی ذات پاک کے علاوہ کسی قسم کی عبادت اور بندگی کرنے اور کسی اور کے سامنے سر جھکانے سے پرہیز کیا جائے۔ توحید افعال یہ ہے کہ سارے جہان میں حقیقی اسی کو سمجھا جائے اور مؤثر وجود وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم اسباب کا انکار کر دیا جائے اور سبب کی تلاش نہ کی جائے، بلکہ ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہر سبب کی یہ تاثیر حکم خدا کے تابع ہے۔ وہی ہے جس نے آگ کو جلانے، سورج کو روشنی دینے اور پانی کو حیات بخشنے کی تاثیر دی ہے۔ اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرے گا اور قدرت اور عظمت کو اسی سے مربوط سمجھے گا، اور اس کی نظروں میں، غیر کی نظروں میں فانی، زوال پذیر اور قدرت ہوگا، فاقد قدرت ہوگا۔ صرف خدا کی ذات قابل اعتماد اور ستائش ہے۔
صرف خدا کی ذات قابل اعتماد و ستائش ہے، اور یہ لیاقت رکھتی ہے کہ انسان اسے تمام چیزوں میں اپنا سہارا قرار دے۔ یہ فکر اور اعتماد انسان کا ناطہ تمام موجودات سے توڑ کر صرف خدا سے جوڑ دے گا، یہاں تک کہ اب وہ عالم اسباب کی تلاش بھی حکم خدا کے تحت کرتا ہے، یعنی اسباب میں بھی وہ قدرت خدا کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ خدا ہی مسبب الاسباب ہے۔ چند اہم نکات۔ آیت میں حصر کا مفہوم۔ عربی ادبیات کے قواعد کے مطابق جب مفعول فاعل پر مقدم ہو جائے تو اس سے حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایاک کا نعبد اور نستعین پر مقدم ہونا دلیل حصر ہے، اور اس کا نتیجہ وہی توحید عبادت اور توحید افعال سے ہے جسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندگی اور عبودیت میں ہم اس کی مدد کے محتاج ہیں، اور اس کے لیے بھی ہم اسی سے طلب کرتے ہیں تاکہ کہیں انحراف، خود پسندی، ریاکاری اور ایسے دیگر امور میں گرفتار نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ چیزیں عبودیت کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم پہلے جملے میں کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی پرستش کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ استقلال کی بو آتی ہے، لہٰذا فوراً ایاک نستعین سے ہم اس کی اصلاح کر لیتے ہیں، نعبد نستعین، اور اسی طرح بعد کی آیات میں جمع کے صیغے آئے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت اور خصوصاً نماز کی اساس جمع و جماعت پر رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ جب بندہ خدا کے سامنے راز و نیاز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو جماعت و اجتماع کے ساتھ شمار کرے، چہ جائے کہ اس کی زندگی کے دیگر کام اس بنا پر ہر قسم کی انفرادیت، علیحدگی، گوشہ نشینی اور اس قسم کی چیزیں قرآن اور اسلام کی نظر میں مردود قرار پاتی ہیں۔ نماز میں اذان و اقامت سے لے کر حی علی الصلاۃ سے گزرتے ہوئے سورہ حمد تک جو نماز کی ابتدا اور السلام علیکم تک جو نماز کا اختتام ہے، سب اس امر کی دلیل ہے کہ یہ عبادت دراصل اجتماعی پہلو رکھتی ہے، یعنی اسے صورت جماعت میں انجام پذیر ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نماز فرادہ بھی اسلام میں صحیح ہے، لیکن عبادت فرادہ اور ایسی عبادت دوسرے درجے کی عبادت قرار پاتی ہے۔ طاقتوں کے ٹکراؤ کے وقت استعانت خدا کی طلب انسان سے جہاں میں کئی ایک طاقتوں سے نبرداز ماں ہے، چاہے وہ طاقتیں طبعی و مادی ہوں یا انسان کے اندر کی طاقتیں۔ تباہ و برباد اور منحرف کرنے والی چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو مددگار کی ضرورت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے تئیں پروردگار کے سایہ حمایت کے سپرد کرتا ہے۔ ہر روز انسان بستر خواب سے اٹھتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تکرار سے پروردگار کی عبودیت کا اعتراف کر کے اس کی ذات پاک سے اس بڑے مقابلے میں بھی مدد حاصل کرتا ہے، اور شام کے وقت بھی اسی جملے کی تکرار سے سر اپنے بستر پر رکھتا ہے، گویا اس کی یاد سے اٹھتا ہے اور اسی کو یاد کرتے ہوئے طلب استعانت کے بعد سوتا ہے۔ ایسا شخص کتنا خوش نصیب ہے! یہی شخص ایمان کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر کسی سرکش طاقت کے سامنے سر نہیں جھکاتا اور مادیت کی کشش کے مقابلے میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، اور وہ پیغمبر اسلام کی پیروی میں کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ سورہ انعام آیت 162۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما۔ تفسیر۔ صراط مستقیم پر چلنا، پروردگار کے سامنے اظہار تسلیم کی ذات کی عبودیت، اس سے طلب استعانت کے مرحلے تک پہنچ جانے کے بعد بندے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اسے سیدھی راہ کی، پاکیزگی، نیکی کی راہ، عدل کی راہ اور ایمان و عمل صالح کی راہ کی ہدایت نصیب ہو، تاکہ خدا جس نے اسے تمام نعمتوں سے نوازا ہے ہدایت سے بھی سرفراز فرمائے۔ اگرچہ انسان نے ان حالات میں
مومن اور اپنے خدا کی معرفت رکھتا ہے، لیکن یہ امکان ہے کہ کسی لحظے یہ نعمت کچھ عوامل کے باعث اس سے چھن جائے اور یہ صراط مستقیم سے منحرف اور گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا چاہیے کہ شب و روز میں 10 مرتبہ اپنے خدا سے خواہش کرے کہ اسے کوئی لغزش اور انحراف درپیش نہ ہو۔ یہ صراط مستقیم جو بالفاظ دیگر آئین و دستور حق ہے، اس کے کئی مراتب و درجات ہیں۔ تمام افراد ان مدارج کو برابر طے نہیں کرتے۔ انسان جس قدر ان درجات کو طے کرے اس سے بلند تر درجات موجود ہیں۔ پس صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ خدا سے خواہش کرے کہ وہ ان میں سے ان درجات کی ہدایت کرے۔ یہاں یہ مشہور سوال سامنے آتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا سے صراط مستقیم کی ہدایت کی درخواست کرتے ہیں، کیا ہم گمراہ ہیں؟ اگر بالفرض یہ بات ہمارے لیے درست ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام جو انسان کامل کا نمونہ ہیں، ان کے لیے کیوں کر صحیح ہے؟